ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدم و مصلی اما بعد، انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم اور آپ عصر کی نماز کے تعلق سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے کس نے اور کب ادا کی۔ تو آئیے ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کے اندر سورہ انبیاء ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ مختصر طور پہ اس واقعہ کو سننا آپ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ جانیں کہ عصر کی نماز کب کس وقت میں ادا کی گئی۔ تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو شہر عراق کے اندر نینوا ایک جگہ ہے، اس کے اندر نبی بنا کر کے بھیجا۔ چنانچہ جب آپ وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات اللہ کے بندوں کو پہنچانے لگے تو دوسرے نبیوں کی طرح ان قوموں نے بھی حضرت یونس علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کی باتوں کو نہ مانا۔ کافی محنت کرنے کے بعد بھی جب وہ لوگ نہ مانے تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آنے کے بعد لوگوں سے یہ کہا کہ یاد رکھو، اگر تم میری باتوں کو نہ مانے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے نہ بنے تو ایسی صورت میں 3 دن کے اندر تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ لوگوں نے اس کو پہلے تو ہنسی میں لے لیا، لیکن جب تیسرا دن مکمل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام اس بستی کو چھوڑ دیے اور دوسری جگہ جا کر کے منتقل ہو گئے، چونکہ عذاب آنے والا تھا۔ تو لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ عذاب کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں کہ اندھیرا چھا رہا ہے، دھواں کی طرح آسمان کے اوپر اٹھ رہا ہے اور بادل مکمل طور پہ پورے آسمان پہ چھا گیا، اندھیرا چھاتا چلا جا رہا ہے، تو لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ شاید اب ہمارے اوپر عذاب آنا شروع ہو رہا ہے۔ تو تمام لوگوں نے، بستی والوں نے یہ مشورہ کیا کہ بھائی ہم آج کی رات میں یہ دیکھتے ہیں یونس علیہ السلام اپنے مقام پہ ہیں یا نہ ہیں۔ اگر ہیں تو سمجھ لیں گے کہ عذاب نہیں آئے گا، اگر موجود نہیں رہیں گے تو پھر ہم یقین کر لیں گے کہ اب ہمارے اوپر عذاب آئے گا۔ چنانچہ لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کے گھر پہ تلاش کیا تو آپ نہ ملے، تو لوگوں کو اب یقین ہو گیا، اب عذاب بھی مکمل طور پہ اب قریب تھا کہ ان قریب ان کے اوپر عذاب آ جائے۔ تو تمام محلے والوں نے، شہر والوں نے یہ آپس میں مشورہ کیا کہ ہم ایک کھلے میدان میں چلتے ہیں، پھٹا پرانا کپڑا پہن لیتے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو اور اپنے گھر والوں کو، ماں اور باپ کو، جانوروں کو اپنے ساتھ میں لے لیتے ہیں۔ تاریخ کے اندر بھی اس واقعات کا ذکر کیا گیا ہے اور اس میں سے بعض حصے کا ذکر اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ یہ بیان فرمایا گیا کہ تمام لوگوں نے کھانا پینا بند کر دیا، بچوں کو ان کے ماں سے جدا کر دیا گیا اور جانوروں کا کھانا بند کر دیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ جب ہم لوگ میدان کے اندر جمع ہوں گے تو بچے بھوک کی وجہ سے روئیں گے، بلبلائیں گے، چیخیں گے، جانور بھوک کی وجہ سے آوازیں نکالیں گے، اور ہم جتنے بھی نوجوان ہیں، مرد ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، وہ سب جو ہے اللہ کے ڈر اور خوف سے روئیں گے۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، اور ہوا ایسا ہی کہ میدان کے اندر جمع ہو گئے ان تمام چیزوں کے ساتھ۔ اس کے بعد رونے لگے، چیخنے لگے اور بچے چلانے لگے، جانور آوازیں نکالنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ ان لوگوں نے توبہ کیا، سچے دل سے توبہ کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر سے عذاب کو ہٹا لیا۔ اب جب ادھر عذاب ہٹنے لگا تو حضرت یونس علیہ السلام جو شہر سے باہر اس کیفیات کو محسوس کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، تو وہ بالکل حیران ہو گئے کہ بھائی عذاب آنے والا تھا لیکن عذاب ٹل گیا۔ تو اب جو اپنے بستی کے اندر جانے کی ہمت ان کو نہیں ہوئی کہ میں کس طریقہ پر جاؤں، چونکہ اس وقت میں ان کے قوم کے اندر ایک قانون تھا کہ اگر کوئی شخص کوئی بات کہہ رہا ہے، اگر وہ اپنی بات میں جھوٹا ثابت ہو گیا تو ان کے قانون کے حساب سے اس شخص کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام طبعی طور پہ یہ چیز دل کے اندر پیدا ہو گئی کہ اگر میں گیا اور جھوٹا ثابت ہو گیا تو یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، اور میں قتل ہو گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو دین کی بات ہے، حق کی بات ہے، میں وہ آپ لوگوں تک مجھے پہنچانا ہے، میں کس طریقہ پر پہنچاؤں گا؟ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر انہوں نے اس شہر میں نہ جا کر کے دوسرے شہر کے اندر چلے گئے۔ جب جانے لگے تو راستے میں ایک دریا آیا۔ اس دریا کے بارے میں کسی نے کہا بحر روم تھا، کسی نے کہا دریا فرات تھا، بہرے کہ جو بھی ہو ایک دریا آیا اور کشتی کے اوپر آپ کو سوار ہو کر کے آگے جو ہے جانا تھا۔ چنانچہ جب کشتی میں سوار ہوئے ہیں
تو کشتی کا جو مالک تھا اس نے آپ کو پہچان لیا، کہا کہ بھائی اب کرایہ آپ کو دینے کی ضرورت نہیں، آپ میرے کشتی میں آ کر کے سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ جب سوار ہوئے اور کشتی جب بیچ دریا میں پہنچی تو وہاں پہ جا کر کے رک گئی اور طوفان آنا شروع ہوا، کشتی ہچکولے کھانے لگ گئی۔ تو کشتی کے مالک نے کہا کہ بھائی دیکھو، ہمارے کشتی کی یہ عادت ہے، ہماری کشتی میں اگر کوئی گنہگار، چور یا ڈاکو یا پھر اپنے مالک کا بھاگا ہوا غلام جب سوار ہوتا ہے تو ہماری کشتی ہچکولے کھانے لگ جاتی ہے اور ڈوبنے کے قریب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے تو وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے اور کشتی سے وہ اتر جائے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں ہی وہ بھاگا ہوا غلام ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس بستی کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دی تھی، ان کی اجازت کے بغیر میں بھاگ رہا ہوں، مطلب میں ہی بھاگا ہوا غلام ہوں اور میں جو ہے کود جاتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ تو شریف آدمی معلوم ہوتے ہیں، آپ کس طریقے پر کودیں گے؟ تو کشتی کے مالک نے کہا کہ بھائی چلو ہم قرآن اندازی کرتے ہیں۔ جتنے لوگ سوار تھے سبوں کا نام الگ الگ پرچی پہ لکھا گیا اور قرآن اندازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگ پریشان ہو گئے، یونس علیہ السلام کودنے لگے تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم پھر سے قرآن اندازی کریں گے۔ الغرض 3 دفعہ قرآن اندازی کیا گیا اور تینوں دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ چنانچہ آپ ادھر کودنے لگے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک مچھلی کو حکم دیا کہ جاؤ، میرا نبی یونس علیہ السلام دریا میں چھلانگ لگانے والے ہیں، آپ اسے اپنے منہ کے اندر رکھنا ہے، آپ کی وہ غذا نہیں ہوگی، یاد رکھنا، اسے حفاظت کے طور پہ اپنے منہ کے اندر رکھنا ہے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کے دریا میں چھلانگ لگانے سے پہلے ہی وہ مچھلی آ کر کے اپنا منہ کھول کر کے کھڑی ہو گئی اور وہ جب گرے تو مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے۔ اب جب پیٹ میں گئے، سمندر کیا کہتے ہیں، دریاؤں کے اندر آپ رہنے لگے۔ تقریباً وہاں پہ ایک روایت ہے 40 دن رہے، دوسری روایت ہے 7 دن رہے اور تیسری روایت میں 3 دن رہے اور چند گھنٹے کا بھی ذکر آیا۔ بہرکیف جو بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ صحیح تعداد کتنے دن آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ مختصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ کے اندر ایک دعا سکھلا دی جس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ سورہ انبیاء کے اندر اس چیز کو بیان فرمایا گیا ہے۔ آیت نمبر 87 اور 88 اور اس کے بعد 87، یہ 2 آیت ہے اصل۔ اس میں سے ایک آیت کا ٹکڑا ہم اور آپ جو ہے پڑھتے ہیں جس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب جب یہ آیت کو بار بار آپ پڑھتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور مچھلی کو حکم دیا کہ اب آپ میرے نبی یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے جا کر کے آپ چھوڑ دو۔ اب دیکھیے یہاں تک قرآن کریم کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، احادیث کے اندر بھی اس کو بیان کیا گیا، اب تاریخ کی کتابوں کے اندر بھی یہ باتیں لکھی گئی ہیں۔ اب جو میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان کو حضرت مولانا پالن حقانی صاحب گجرات والے اپنے کتاب تقاریر حقانی جلد 2 اور صفحہ نمبر 89 کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جب آپ کو مچھلی نے اللہ کے حکم سے دریا کے کنارے رکھا تو اس وقت میں عصر کا وقت ہو رہا تھا اور چونکہ 4 اندھیرے سے آپ نکلے تھے۔ مولانا یہ لکھتے ہیں کہ ایک اندھیرا جو تھا وہ رات کی تاریکی کا اندھیرا تھا، دوسرا اندھیرا تھا دریا کے تہوں کا اندھیرا تھا، تیسرا اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا اور چوتھے اندھیرے کے بارے میں مولانا نے لکھا کہ اس مچھلی کو ایک اور مچھلی نے نگل لیا تھا، لہذا اس کے پیٹ کا بھی اندھیرا تھا۔ یہ 4 اندھیروں سے آپ نے راحت حاصل کی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بچایا تھا، لہذا آپ جب پھر سے باہر آئے ہیں مچھلی کے پیٹ سے تو آپ نے 4 رکعت نماز، چونکہ عصر کا وقت شروع ہو چکا تھا تو 4 رکعت نماز کی آپ نے نیت کی 4 اندھیروں کے ٹل جانے کی وجہ سے، تو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ یہ نماز آپ نے پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نماز کا پڑھنا اس قدر پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام یہ نماز مجھے بہت ہی زیادہ پسند آئی ہے اور یاد رکھیے میں اس نماز کو اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے اوپر میں فرض قرار دوں گا، اور جو ثواب آج میں آپ کو دے رہا ہوں وہی ثواب میں اس امت اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کے اوپر ثواب عطا فرماؤں گا۔ عصر کی نماز کے تعلق سے اس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کے اندر بھی صلاۃ وسطیٰ سے کیا ہے
اور علماء کرام نے بیان فرمایا صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے، اور عصر کی نماز کی بہت ہی زیادہ فضیلت آئی ہے۔ ایک دفعہ غزوہ خندق کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ حضرت ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز جب قضا ہو گئی دشمنوں کی وجہ سے، تو آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں کو اور ان کے قبر کو آگ لگائے، جس کی وجہ سے عصر کی نماز میری قضا ہو گئی۔ یعنی اتنا زیادہ آپ کو ملال ہوا کہ جن کی وجہ سے قضا ہوئی ان کے لیے آپ نے اس طرح کے کلمات آپ نے ادا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عصر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔